بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں؟ اچھا، آج ہم ایک بڑے اہم موضوع پر گفتگو کرنے والے ہیں۔ اکثر اوقات میں مساجد کے باہر دیکھتا ہوں بڑے بڑے اشتہارات لگے ہوتے ہیں اور ان کے درمیان میں ایک ایسے خطیب کا نام لکھا ہوتا ہے جس کے دائیں بائیں لکھا ہوتا ہے مقرر شعلہ بیان۔ اچھا، بڑا عجیب و غریب سا لگتا ہے۔ ہمارے دور کے ایک بڑے مشہور خطیب تھے، ان کی ایک تقریر تھی، اس کا نام ہی آگ اور شعلے تھا۔ ایک تو فلم تھی نا انڈیا کی، آگ اور شعلے، تو ان کی تقریر کا نام آگ اور شعلے تھا۔ اور ابھی بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس مسلک کے اندر وہ خطیب جو آگ برساتا ہے اس کے منہ سے نا، وہ سب سے زیادہ پاپولر ہے۔ یعنی اس مسلک کے وہ علماء جو علم کی خدمت میں انہوں نے برصرف کر دیے، ان کی کتابیں ہیں، وہ درس و تدریس سے مصروف ہیں، ان کو دنیا جانتی ہی نہیں ہے۔ صرف ان لوگوں کو جانتی ہے جو صبح و شام وہ شعلہ بیانی کرتے ہیں، اور ان کی شعلہ بیانی کے نتیجے میں لوگ نعرے لگاتے ہیں۔ جو لاؤڈ سپیکر ہے وہ تھوک سے بھر جاتا ہے، مولوی صاحب کا اپنا گلا خراب ہو جاتا ہے، اور آخر میں کئی بیماریاں ان کو لگ جاتی ہیں۔ لیکن لوگ کہتے ہیں نہیں جی، مزہ آ گیا ایسی تقریر سن کے۔ تو خورشید صاحب، آپ نے زندگی میں ایسے کئی خطیبوں کو سنا تو ضرور ہوگا کہ جو ممبر پر بیٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک تو ہم یہ سنا تھا نا کہ یہ عجب بات کہ ممبر پر بیٹھے اور کچھ نہ کہے، خاموش لوگ بھی بلا کے خطیب ہوتے ہیں۔ لیکن یہ تو ایسی بلائیں ہیں کہ جب ممبر پہ آتی ہیں تو اس کے بعد نا تو پورا محلہ جو ہے نا ایک دفعہ کام جاتا ہے۔ بلا کے خطیب ہوتی ہوتے بلائیں ہی خطیب ہوتی ہیں۔ دیکھیے، یہ خطابت ایک فن ہے، صحیح، اور جیسے اور بہت سارے فنون ہیں، یہ بھی ایک فن ہے۔ صحیح۔ سوال یہ ہے کہ آپ اس سے کیا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ آپ لوگوں کے جذبات کو مشتعل کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگوں کے عقل کے دروازے پر کوئی دستک دینا چاہتے ہیں، آپ لوگوں کو کوئی دعوت پہنچانا چاہتے ہیں، آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ یہ بنیادی سوال ہے۔ صحیح۔ اس لیے کہ خطابت کا جو اسلوب بھی آپ اختیار کریں گے وہ اس سے متعلق ہو جائے گا کہ آپ کا مقصد کیا ہے۔ اگر تو آگ لگانی ہے سوسائٹی کے اندر تو پھر تو شعلہ بیانی ہی کرنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگر لوگوں کو کوئی دعوت دینی ہے، ان کو کچھ سمجھانا ہے، تو پھر ان کے ساتھ نرمی سے بات کرنا ہوگی۔ صحیح۔ آپ نے اگر ان سے کوئی اخلاقی بات کرنی ہے تو پھر اس کے لیے شعلہ بیانی نہیں کرنا پڑے گی۔ اور پھر ایک یہ بات بھی دیکھیے، کچھ چیزیں کامن سینس سے بھی تعلق رکھتی ہیں۔ یہ جو میرے سامنے لاؤڈ سپیکر لگا ہوا ہے، یہ اصل میں یہ فریضہ سر انجام دے رہا ہے کہ میری بات کو اونچا کر کے بہت سارے لوگوں کے تک پہنچا رہا ہے۔ تو مجھے اس کی ذمہ داری اپنے ساتھ نہیں لینی چاہیے۔ یعنی یہ جو اس کو کہتا ہے، یہ مکبر الصوت آلہ ہے کہ یہ اس آواز کو اٹھا دیتا ہے، تو یہ خدمت سر انجام دے رہا ہے آپ کے لیے، تو آپ کیوں زحمت کرتے ہیں؟ وہ یہ سمجھیں کہ شاید اس آلے کے ذریعے مزید کبر پیدا کیا جائے۔ تو اپنے آپ کو زحمت میں آپ ڈالتے ہیں، اور اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہی شعلہ بیانی، اور اس سے آپ یہ نتیجہ کرنا یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے جذبات کو مشتعل کر کے وہاں کہیں اور لے جائیں۔ اچھا، وہ جذبات میں اشتہار آپ کیوں پیدا کرتے ہیں؟ کیا کسی دوسرے مسلک کے خلاف؟ کیا کسی دوسرے فریق کے خلاف؟ کیا اس کے نتیجے میں آپ کو نفرت کو فروغ دینا چاہ رہے ہیں؟ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ تو خطابت کا اسلوب بڑی حد تک اس سے ریلیٹڈ ہے کہ آپ کا مقصد کیا ہے۔ اگر تو آپ ایک عالم ہیں تو عالم کا جو مقصد ہے وہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ وہ انذار ہے۔ لِيُنذِرَ إِلَىٰ قَوْمِهِ، سورہ توبہ میں ہے نا کہ آپ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، کہ آپ دین میں تفقہ حاصل کریں۔ کیوں؟ تاکہ اپنے قوم کی طرف جا کے آپ انذار کریں۔ یعنی آپ نے کہیں دین سیکھا، پھر آپ گئے لوگوں کے اندر اور ان کو خبردار کریں۔ خبردار کرنے کا مطلب کیا؟ انذار کیا؟ اللہ کے پیغمبر بھی یہی کام کرتے ہیں۔ نذیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ بھی انذار کرتے ہیں، آپ لوگوں کو خبردار کرتے ہیں۔ کس بات سے؟ کہ لوگوں تمہیں مرنا اور اپنے اللہ کے ہاں جواب دہ ہونا۔ یہ بات کہنے کے لیے آپ کو یہ اسلوب اختیار کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو شعلہ بیانی جس کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے، یہ اصل میں ایک تو آپ نوائز پولوشن پھیلاتے ہیں سوسائٹی کے اندر، آپ لوگوں کے مزاجوں کو خراب کرتے ہیں، اور لاؤڈ سپیکر کی وجہ سے جو آفت سوسائٹی پہ آتی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اس کے کس طرح سے ایک سوسائٹی کے اندر جہاں مسجد کوئی بن جاتی ہے لوگ تنگ آ جاتے ہیں۔ مساجد کے قریب جو جگہ ہیں پلاٹوں کی قیمتیں گر جاتی ہیں کہ ہر وقت۔ تو یہ طرز عمل جو آپ کی شعلہ بیانی ہے، اگر آپ تو دین کی دعوت دینا چاہ رہے ہیں تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کے اس طرز عمل سے دین کی دعوت پھیل رہی ہے کہ لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں۔ لوگ اگر آپ کی وجہ سے مسجد سے دور ہو رہے ہیں، دین سے دور ہو رہے ہیں، تو آپ کو ضرور غور کرنا چاہیے کہ یہ جو خطابت کا اسلوب آپ نے اپنایا ہے یہ کوئی نتیجہ خیز نہیں ہے، یا آپ کا دعوت درست نہیں ہے۔ آپ کوئی دعوت نہیں دینا چاہتے دین کی، آپ کو دین پھیلانا نہیں چاہتے، آپ نفرت پھیلانا چاہتے ہیں۔ پھر ٹھیک بات ہے کہ پھر تو یہی نتیجہ نکلے گا، لیکن پھر آپ کی جگہ مسجد کا ممبر نہیں ہے۔
اس لیے کہ مسجد کا ممبر اس لیے نہیں ہے کہ اس کو سوسائٹی کے اندر نفرت پھیلانے کے لیے پھیلایا جائے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت ہے. اگر آپ اس کو کہتے ہیں نا کہ یہ آپ ان کی مسجد پہ گویا بیٹھے ہوئے ہیں. ایسی روایتیں بھی پیش کی جاتے ہیں کہ جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں علماء. تو یہ اگر انبیاء کا منصب ہے تو انبیاء کا منصب قرآن مجید نے بتایا ہوا ہے کہ وہ لوگوں کو انذار کرتے ہیں. انی لکم نذیر مبین، یہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر آ کے. تو جیسے قرآن مجید نے کہا نا کہ اللہ کے پیغمبر نے آپ پہ شہادت حق دی، اور اب آپ کا کام ہے کہ لتکونوا شہداء علی الناس، کہ آپ لوگوں پر حق کی شہادت دیں. تو اگر تو یہ منصب نبوت ہے، دعوت شہادت دینا دین کی، تو پھر تو وہی اسلوب اختیار کرنا چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا. صحیح. اچھا خورشید صاحب، دو باتیں میرے ذہن کے اندر بھی آ رہی ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ ابھی آپ ذکر کر رہے تھے بنی اسرائیل کے انبیاء کا، تو انبیاء بنی اسرائیل میں ہم دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ قرآن جو نقل کرتا ہے، اور اس کے اندر یہ بات بڑی اہم کہ فرعون کے پاس جا رہے ہیں، اور کہا گیا کہ فرعون کے پاس جا کر بات آپ نے وقول لہ قول لینا، کہ آپ نے آرام سے بات کرنی. یعنی خدا کا سب سے بڑا دشمن اس وقت عرض پر اور کوئی نہیں تھا، اس سے کہا کہ اس سے بات کرنی، لیکن آپ نے آرام سے بات کرنی. اور دوسرا قرآن بھی ہمیں یہی بات بتاتا ہے کہ آپ جب بھی بات کریں تو آپ آرام سے بات کریں، دھیمے لہجے میں بات کریں. اور جب آپ دھیمے لہجے میں بات کرتے ہیں، وہی بات آپ والی کہ اگر آپ نے لوگوں کو سمجھانا ہے تو پھر تو آپ کو بات آرام آرام سے کرنی پڑے گی. اور قرآن ہمیں یہی ساری بات بتاتا ہے، اور صحابہ کرام کا بھی طرز عمل یہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طریقے سے بات کرتے تھے. لیکن یہ جو ہمارے ہاں کیونکہ خطیب کی تقریر کے بعد وہ کہتے ہیں نا کہ 2-4 کی آنکھ پھوٹی 2-4 کا سر کھلا تب خطیب شہر کی تقریر کا جوہر کھلا. تو اصل مسئلہ ہے کہ وہ خطیب شہر وہ مزے ہی نہیں آتا نا پھر وہ اصل وہ بنیادی طور پہ نا یہ انٹرٹینمنٹ ہے. یہ بالکل ہاں، یہ دعوت نہیں ہے، انٹرٹینمنٹ ہے. لیکن یہ اس کو لوگ تو مذہب سمجھ کے کرتے ہیں نا. لیکن اس میں ایک اور ہاں، کیونکہ جب تک خطیب صاحب کی جب وہ ہوتا ہے نا وہ پنچ لائن آتی ہے تو پھر ہم نعرے لگاتے ہیں نا کہ باطل کے ایوانوں میں آگ لگا دو، آگ لگا دو، گرتی ہوئی دیواروں یہ کو. میں آپ کو بتاؤں صرف مذہبی لوگوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، سیاستدانوں کے ساتھ. سیاستدان بھی دیکھیے ہمارے ملک میں بڑے باوقار سیاستدان تھے، لوگ تقریریں کرتے تھے، لوگوں مطلب اپنا نقطہ نظر لوگوں کے سامنے. سیاست کیا ہے؟ اپنا نقطہ نظر، اپنا منشور، اپنی رائے لوگوں کے سامنے پہنچانا. کیا اس کے لیے بھی شور مچانا ضروری ہے؟ یعنی اصل بات پھر وہی ہے کہ آپ ہیجان پیدا کرنا چاہتے ہیں لوگوں میں. آپ پیدا کیا کرنا چاہتے ہیں؟ شعور پیدا کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ شعلہ بیانی سے نہیں آئے گا. ہیجان پیدا کرنا چاہتے ہیں تو پھر تو درست ہے کہ آپ شعلہ بیانی کریں، لوگوں کو القاب سے نوازیں. انٹرٹین کرنا چاہتے ہیں پھر آپ لطیفہ گوئی بھی کریں گے، کسی کو نام بھی رکھیں گے وغیرہ وغیرہ. لیکن اگر آپ دین کی دعوت دینا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تبلیغ کو سمجھنا چاہیے. میں ایک بات لمبی ہو رہی ہے لیکن اس پہ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز خطابت کیا تھا. اردو زبان میں ایک اچھی کتاب ڈاکٹر ظہور احمد اظہر تھے، پنجاب یونیورسٹی میں شعبہ عربی کے استاد تھے اور ہیڈ بھی تھے. انہوں نے خطابت نبوی کے نام سے کتاب لکھی. مجھے اردو زبان میں اس موضوع پر کم کتابیں دکھائی دیں، شاید ہی کوئی کتاب بلکہ لکھی گئی ہے. سیرت نگاروں نے باب باندھے ہیں یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر اور خطابت پہ، لیکن پورا ایک جو کتاب ہے وہ ڈاکٹر ظہور احمد اظہر صاحب کی ہے. تو اگر آپ دین کی دعوت دے رہے ہیں تو پھر آپ یہ کتاب ضرور پڑھیے. کتنی طویل گفتگو ہونی چاہیے، لب و لہجہ کیا ہونا چاہیے، کیا بات آپ نے کنوے کرنی ہے تو اسلوب کیا ہونا چاہیے. تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لینے کے لیے اس کتاب کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو اس میں مجھے شعلہ بیانی کہیں نہیں ملی، اس میں آواز کو اتنا اونچا کر کے بولنا نہیں ملا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی نفاست سے گفتگو فرمایا کرتے تھے اس کی تو کیا ہی بات ہے. اس کو سیکھنا چاہیے. صحیح. اور خورشید صاحب کیونکہ ہم ذخیرہ احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مختصر نمونے ہیں بالکل ہم موجود ہیں. یہ جس کتاب کا میں نے حوالہ دیا ہے اس کے اندر بہت سارے یہ نمونے جمع کیے گئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خطابت. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری خطبہ تھا، خطبہ حجۃ الوداع، اس کے دن ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کس خوبصورت اور شائستہ طریقے سے انتہائی دھیمے لہجے میں کلام کر رہے ہیں اور لفظ بتا رہے ہیں کہ ان میں شعلہ بیانی نہیں ہے. یعنی کیا پتہ کسی نے یہ رپورٹ نہ کیا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گفتگو کس لب و لہجے میں کی ہوگی، لیکن الفاظ بتاتے ہیں کہ یہ الفاظ اس طریقے کے نہیں ہیں کہ ان کو شعلہ بیانی کے ساتھ ادا کیا جائے. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگوں سے فرما رہے ہیں کہ جیسے اس کے بعد ان سے ملاقات، یہ کہا نا جملہ کہ شاید اس کے بعد میری تم سے ملاقات نہ ہو. اب آپ دیکھیں کہ یہ جملہ اپنے اندر یعنی تو ذرا سوچیے کہ اللہ کے پیغمبر صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ شاید پھر ملاقات نہ ہو، تو یہ کتنا جذبات کو آپ کے ابھار دینے والا ہے کہ ایک جدائی کا وقت جیسے آ گیا. تو اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کس اسلوب میں بیان کر رہے ہیں.
تو یہ سیکھنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا چاہیے کہ جذبات، دل کی بات بھی کرنی ہو تو کس اسلوب میں کرنی ہے، عقل کی بات بھی کرنی ہے تو کس اسلوب میں کرنی ہے۔ صحیح، بہت شکریہ خورشید صاحب آپ کا۔ اور قرآن حکیم کے ایک آیت میں پڑھتا ہوں اپنے ان خطیبوں کے لیے۔ مجھے خورشید صاحب یاد ہے کہ ایک دور میں ہم بھی بڑے شعلہ بیانی کرتے تھے اور تقریریں اسی طرح کی کرتے تھے، لیکن آہستہ سے جب سمجھ آئی تو پھر پتہ چلا کہ اگر آپ نے بات سمجھانی ہے، اس وقت بھی اصل میں ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ دین کو بیان کرنے کا اس سے بہتر طریقہ کیا ہو سکتا ہے، تو شاید ہمارے بہت سے دوست یہی سمجھ کے بیان کر رہے ہوں، لیکن اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی زندگی جو کہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ہر موقع کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، تو پھر خطابت کا نمونہ رسول سے بڑھ کر اور کون ہو سکتا ہے۔ لیکن قرآن کی ایک آیت ہے جو ہمیں متوجہ کرتی ہے کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اس سے بڑھ کر اس دھرتی پہ کوئی ظالم انسان نہیں ہو سکتا کہ جو لوگوں کو جو مسجد کی طرف آ رہے ہیں ان کے رکاوٹیں ان کے لیے کھڑی کرے۔ تو رکاوٹ صرف یہی نہیں کھڑی کرتے، یہ نہیں، یہ جو نائس پولوشن آپ پھیلا رہے ہیں یہ بھی تو ایک رکاوٹ ہے نا۔ صرف یہی نہیں ہے کہ ڈنڈا لے کر چوک میں کوئی بھی نہیں کھڑا ہوتا ڈنڈا لے کر، لوگ کہتے ہیں جسٹ تشریف لائیں، لیکن ایشو اصل میں یہی ہوتا ہے کہ وہاں جو آوازیں دی جاتی ہیں، تعصبات کی طرف دعوت دی جاتی ہے، فرقہ واریت کی طرف بلایا جاتا ہے، اور معاشرے کو اصل میں خونی معاشرہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور پھر خورشید صاحب نے توجہ دلائی کہ صرف یہ مذہب کے ہی نہیں ہیں، سیاستدان بھی یہی کر رہے ہیں، قوم پرستی کی طرف دعوت دینے والے، زبان اور نسل کی بنیاد پر لوگوں کو کھڑا کرنے والے، تو سب اسی طریقے سے کرتے ہیں۔ تو اگر ہم نے ایک اچھا خوبصورت معاشرہ قائم کرنا ہے تو پھر آپ کو ادارہ تعلیم و تحقیق کی اس کاوش کا ساتھ دینا ہوگا، معاشرے کے اندر اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے، شعور کی بیداری کے لیے یہ سارے کام آپ کو کرنے ہوں گے۔ اور اس کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس ویڈیو کو آپ برائے مہربانی اپنی وال پہ شیئر کریں، اس کو کامنٹ کریں، اس پر گفتگو کریں، اپنے علماء کے ساتھ اسے شیئر کریں، اپنے ٹیچرز کے ساتھ، اپنے سیاسی رہنماؤں کے ساتھ بھی اس کانٹینٹ کو شیئر کریں۔ مجھے پتہ ہے کہ یہ کانٹینٹ بھی اصل میں خطابت والا نہیں ہے، وہ شعلہ بیان خطابت والا، لیکن اگر آپ نے معاشرے کو بہتر معاشرہ بنانا ہے تو پھر آپ کو آج نہیں تو کل اس کام کی طرف آنا پڑے گا۔ اگر آپ نے کل آنا ہے تو پھر آج کیوں نہیں۔